اچھا جی، لوگوں کے کالیں اور میسج جو ہے وہ سن کر اور دیکھ کر جو ہے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ پنجاب بینک سے ملنے والا جو اسٹام ہے، کبھی وہ 1200 کا، کبھی 3000 والا، جو زمین کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہی رجسٹری سمجھنے لگتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جگہ تو رجسٹری والی ہے، لیکن جو بندہ سیل کر رہا ہے نہ اس نے فرد بیانہ نکلوا کے دی، نہ فرد برائے بیع نکلوا کے دی، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی نہیں ہوا، بس سارے پیسے لیے، پنجاب بینک سے ایک اسٹام جو ہے وہ نکلوایا، اسٹام کو لے کر جو ہے کسی اسٹام فروش کے پاس چلے گئے، اس نے ایک تحریر لکھ دی۔ تحریر لکھنے کے بعد جو بندہ جگہ سیل کر رہا ہے اس نے بھی سائن انگوٹھے جو ہے وہ کر دیے، اور جو خریدار ہے اس نے بھی کر دیے۔ اب جس بندے نے کبھی پراپرٹی خریدی نہیں ہوئی ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک اسٹام بینک سے آیا ہے، تو بینک کا عام بندے کے ذہن میں سرکاری بینک ہے، پنجاب بینک ہے، ایک بڑی اہمیت ہے، ویلیو ہے، تو وہ نہیں جانتا کہ خالی پنجاب بینک سے اسٹام آ جانے سے اور اسٹام فروش کے پاس جو ہے وہ سائن انگوٹھے ہو جانے سے اس عمل کو ہرگز رجسٹری نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو ایک بیانے کا معاہدہ ہوتا ہے، اگر آپ نے سارے پیسے ادا کیے ہیں تو اس کو آپ فل پیمنٹ کا معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے رجسٹری نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں، اگر جگہ شام لاٹ ہے تو ظاہری بات ہے وہ اسٹام والی ہے، وہ تو آپ نے اسٹام پہ خریدنی ہے، لیکن اگر مالکی والی جگہ ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں خریدنی۔ ابھی کل ہی جو ایک فراڈ میں نے دیکھا، جس کی شام لاٹ جگہ کی ایک جعلی رجسٹری تیار جو ہے ایک فراڈیے نے کی، اس میں اس نے کیا کیا، اس نے پنجاب بینک سے اسٹام نکلوایا۔ اب اوورسیز جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو نہیں سمجھتے کہ بھئی رجسٹری کس طریقے سے ہونی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے اور حیرت انگیز بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے کہ اس فراڈیے نے مطلب اتنی سادگی سے فراڈ کر لیا کہ اوورسیز کو چونکہ علم نہیں ہے، تو اسی کا ہی جو مکان ہے جو کہ شام لاٹ ہے، اسی کے نام سے ایک اسٹام نکلوا کر ایک طرف جو ہے اس کا نام لکھ دیا فریق اول میں، اور ایک طرف جو ہے وہ اس کے کسی رشتہ دار کا نام لکھ دیا، کوئی سائن نہیں، کوئی انگوٹھے نہیں، کوئی لین دین نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ 1200 روپے والا اسٹام نکلوایا، تو اس پر جو ہے وہ تحریر لکھ کے دے دی اور انہوں نے کہا جی یہ آپ کی رجسٹری بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طریقے سے رجسٹری نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اس عمل کو رجسٹری کہتے ہیں، یہ تو صرف اسٹام ہے۔ رجسٹری کے لیے آپ کو فرد لینی ہوگی، اس کے بعد رجسٹری والے اسٹام نکلیں گے، ٹھیک ہے جی، باقی سارے ٹیکس ادا ہوں گے، رجسٹری تیار ہوگی، اس پر آپ کے سائن انگوٹھے ہوں گے، بیچنے والے کے ہوں گے، تحصیلدار کے سامنے جائیں گے، تحصیلدار کے سامنے جا کر بیان ہوں گے، ادھر آپ کی تصویریں لی جائیں گی۔ اب آن لائن سسٹم ہے، آپ کے ادھر فنگر پرنٹ ہوں گے، تحصیلدار کے پاس ایک روز نامچہ پڑا ہے، ادھر اندراج ہوگا، تحصیلدار باقاعدہ آپ سے پوچھے گا آپ نے قبضہ لے لیا ہے، دوسرے بندے سے پوچھے گا آپ نے پیسے لے لیے ہیں، دو گواہان کی موجودگی میں یہ سارا عمل ہوگا، روز نامچے میں اندراج ہوگا، پھر رجسٹری ہوگی، پھر انتقال ہوگا، پھر انتقال پر عمل درآمد ہوگا، پھر جمع بندی بنے گی، پورا ایک پروسیس ہے رجسٹری کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ نے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں اور آگے بھی دوستوں کو بتا دیں کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ پنجاب بینک سے کوئی اسٹام آ گیا ہے، خواہ وہ رجسٹری والے ہی اسٹام کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی، بیانے والے ہوں یا رجسٹری والے ہوں، خالی اسٹام کروا لینے سے اس عمل کو آپ رجسٹری نہیں بول سکتے، نہ ہی یہ رجسٹری ہوتی ہے، نہ ہی خالی اسٹام کروا لینے سے مالکی والی جگہ کے آپ مالک بنتے ہیں۔ جب تک آپ اس کی رجسٹری نہیں کرواتے، انتقال نہیں کرواتے، آپ نے سارے پیسے بھی دے دیے ہوں، آپ مالک نہیں بن سکتے ہیں جب تک جو سرکاری پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے اصلی قانونی، اس کے آپ قانونی تقاضے پورے نہیں کریں گے، تب تک آپ ہرگز جو ہے وہ مالک نہیں بنیں گے۔ لہٰذا بینک والے اسٹام کو پنجاب بینک سے جو ملتا ہے اس پر سائن انگوٹھے کرنے کے عمل کو جو ہے آپ ہرگز رجسٹری نہ سمجھیں۔